ہمارے اور آپ کے لیے ان حالات میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کے حصول کے لیے جو نسخے بیان فرمائے ہیں اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عادی بننا ہے۔ اپنے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کی جائے، مختلف اسباب و عوامل کی بنا پر اپنے درمیان انتشار و افتراق کا ماحول کسی بھی صورت میں پیدا نہ کیا جائے۔ ہم اگر خانوں میں بٹیں گے، انتشار کا شکار ہوں گے، مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کی بنا پر خانوں میں تقسیم ہوں گے، یا قبائل اور برادریوں کی بنا پر خانوں میں تقسیم ہوں گے، یا علاقائی تعصب کی بنا پر مختلف زاویوں کے اندر تقسیم ہوں گے، تو اس کا نقصان اجتماعی طور پر ہمیں اور آپ کو جھیلنا پڑے گا، کسی اور کو نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دشمن میدان مار جائے گا اور ہم شکست سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کر زندگی گزارو۔ قرآن کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر مضبوط، متحد اور مجتمع ہو جاؤ۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپسی جھگڑوں کا شکار مت ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں نہ لگو، ایک دوسرے کی ترقی سے کڑھن محسوس مت کرو۔ اگر تم آپسی اختلاف و انتشار اور تنازعات کے شکار بنو گے فَتَفْشَلُوا، تو ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا وجود رسمی وجود بن کر رہ جائے گا، حقیقی وجود کی دولت سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، جم جاؤ، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے بنو، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی نصرت و مدد انہی خوش نصیب لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جو حالات بھی ہمارے اس ملک میں ہیں یا ساری دنیا کے اندر ہیں، وہ اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر ظلم و جبر اور تشدد کا مظاہرہ کرنے والی طاقتیں اقتدار کی گلیاروں میں گھوم رہی ہیں اور نظام حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ نے چاہا تو وہ طاقتیں وہاں پہنچی، اللہ نہ چاہتے تو ان طاقتوں کی رسائی وہاں تک نہ ہو پاتی۔ سب چیزیں اللہ کے نظام کے تابع ہیں۔ ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان آزمائشوں کا، امتحانات کا ہمیں شکار کیوں ہونا پڑ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو کرنے کے عادی بنیں گے تو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے بنیں گے، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کریں گے تو اللہ کی نگاہ رحمت و عنایت کے مستحق بن جائیں گے۔ اگر ہم گناہوں سے، بدعمالیوں سے، حق تلفی سے، لوگوں کے حقوق کو دبانے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بے ایمانی اور خیانت سے باز آئیں گے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے، عزت و عافیت، اطمینان و سکون مقدر بنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ابن آدم، یاد رکھو اللہ تم سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے بنو جن کو تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ گھر کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، علماء کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، اکابر و بزرگان دین کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، سماجی میدانوں میں ذمہ داری کے عہدے کے اوپر
فائز لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، خدمت کر کے ان کے دلوں کو جیتا جائے، ان کی رہنمائی اور مشورے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ائمہ مساجد اور حضرات علماء کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کیا جائے، وہ شریعت و سنت کی ترجمانی کا فریضہ ہمارے درمیان انجام دے رہے ہیں، ہم ان سے وقتاً فوقتاً مشورے کریں، رہنمائی حاصل کریں، ان کی تعلیمات کو جو قرآن و سنت کی روشنی ہوتی ہے مشعل راہ تصور کریں۔ فرمایا گیا البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ جڑ کر ان کی چھتر چھایا میں، ان کے سائے شفقت میں زندگی گزارو گے تو برکت تمہارے شامل حال رہے گی۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر اس حوالے سے خیر خواہی کی کمی بھی پائی جا رہی ہے۔ والدین کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کا جو معاملہ ہونا چاہیے نوجوانوں میں وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو ارتداد کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کوئی مسلمان نوجوان لڑکا ایمان کے توق کو بآسانی اپنی گردن سے اتارتا ہے اور کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، یا کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کو اپنا شریک حیات اور رفیق زندگی بآسانی بناتی ہے اور اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرتی ہے، نہ باپ کی ہدایت ان کی نگاہ میں کوئی وقت رکھنے والی، نہ ماں کے مشورے کو وہ اہمیت دینے والے، خود سری اور بغاوت کا ایسا جذبہ کہ منمانی کے لیے وہ قرآنی اور نبوی ہدایات کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں اور والدین کی تعلیمات کو اور ان کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ فیصلے خود کیے جانے لگے ہیں اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری جو ذمہ داری اور فریضہ ہے اس سے روگردانی کی جانے لگے۔ ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچوں کے رگ و ریشے میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت اس درجہ راسخ ہو گئی ہو کہ وہ دنیا کے کسی بھی موڑ پر چلے جائیں، کیسے ہی حالات کا سامنا کریں، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بچپن ہی سے بچوں کی دینی اور ایمانی ماحول میں تربیت کی جائے گی اور اسی ماحول میں ان کو پروان چڑھایا جائے گا، مکاتب کا قیام ہو، ان سے اپنے بچوں کو جوڑا جائے، مدارس سے بچوں کو جوڑا جائے اور ہر طرح کی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ جب تعلیم آئے گی تو ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا، اور جب ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں گی تو اس کے تقاضوں کے اوپر عمل آسان بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان اور سلامتی کی فضا کو قائم و دائم فرمائے اور ہم سب کو عزت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمائے۔ عالم اسلام سے ایک خوشائند خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بلاد شام میں 50-60 سال سے ظالمانہ طور پر حکومت کرنے والا جو خاندان تھا، آج اس خاندان کا سروا راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور ان طاقتوں کا بلاد شام کے اندر غلبہ ہو گیا ہے جو برسوں سے ظالم طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور جدوجہد کر رہے تھے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے ان لوگوں کو جو سطح سے اور اقتدار سے چپکے رہتے ہیں اور چند سالوں کے اقتدار میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اقتدار ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہمارے ہاتھ سے کوئی اقتدار لے نہیں سکتا۔ ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ 50 سالہ 60 سالہ اقتدار کا دور اگر ظالم طاقتوں کا باقی نہ رہ سکا تو چند سالہ اقتدار کے بعد اگر کچھ طاقتیں یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا تو یہ خام خیالی اور غلط فہمی ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس کے نفاذ میں دیر نہیں لگتی اور دنیا حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ کس طرح کایا پلٹ گئی۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی عاقبت و انجام کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ اس اجلاس کو ہر اعتبار سے بامقصد مفید اور کامیاب بنائے اور جمعیت الماہین کے جملہ ذمہ داران کو بالخصوص کشنگن جمعیت اللہ کے ذمہ داران و اراکین کو اور آپ تمام حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، جن کی خصوصی محنت لگاؤ، دلچسپی اور شبانہ روز جد و جہد کے نتیجے میں یہ عظیم اجلاس منعقد ہوا اور پایۂ تکمیل کو پہنچا۔
اللہ تعالیٰ اس کے اثرات مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔